بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع سال دوم حصہ معروضی رموز اوقاف۔ رموز اوقاف تو میرا بیٹا ہمارے سلیبس میں 10 علامات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ علامات کہاں استعمال ہوتی ہیں۔ رموز اوقاف یعنی رموز اوقاف کہتے کسے ہیں؟ رموز اوقاف یعنی رمز، رموز رمز کی جمع جس کے معنی اشارات، علامتیں، اور اوقاف وقف کی جمع جس کا مطلب ہے ٹھہراؤ یا رکنا۔ یعنی رموز اوقاف اشعار یا نثر میں کس طرح رکا جاتا ہے یا کس طرح بات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یا کس طرح ایک بات کو دوسری بات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ 10 علامات ہیں، بڑی آسان علامات ہیں۔ آپ لیکچر کو غور سے سنیے گا تو یہ 5 نمبر کا آپ کا سوال حل ہوگا۔ سب سے پہلے جو علامات ہے جی، سکتہ، جسے وقف خفیف بھی کہتے ہیں۔ آگے اس کی علامت ہے جی الٹا کوما، کوما جسے ہم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے جی مختصر ترین ٹھہراؤ یا چھوٹا وقفہ۔ سب سے پہلی علامت ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جی سکتہ، جسے وقف خفیف بھی کہتے ہیں، علامت آپ کے سامنے ہے، مطلب ہے جی مختصر ترین ٹھہراؤ یا چھوٹا وقفہ۔ ڈیفینیشن ہوگی جی، جملوں میں مختلف ناموں اور واقعات کی جزیات نگاری کو بیان کرنے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں۔ سکتے کے بعد وقفہ یا نصف وقف۔ علامت سکتے کی جس طرح علامت تھی اس کے نیچے ڈاٹ ہے، مطلب ہوگا جی سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ۔ ایسے الفاظ جو طویل جملوں کے درمیان رابطہ قائم رکھنے یا جملے کے حصوں پر زور دینے کے لیے استعمال ہو اسے وقفہ یا نصف وقف کہتے ہیں۔ اگلی علامت ہے جی رابطہ یا وقفہ لازم۔ علامت دیکھیے جی 2 ڈاٹس ہیں اوپر نیچے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا جی؟ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ۔ اور یہ علامت کہاں استعمال ہوتی ہے جی؟ کسی قول کو نقل کرنے یا جملوں کے 2 الگ حصوں میں رابطے کے لیے، مثلا رابطے کے لیے جیسے ہم درخواست کا عنوان دیتے ہیں، اس کے سامنے علامت لگائی جاتی ہے اور آگے اس کا عنوان لکھا جاتا ہے۔ اگلی ہماری علامت ہے جی تفصیلیہ۔ علامت دیکھیں جی 2 ڈاٹس اور ہیش، یعنی جملے یا بات کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے جو علامت استعمال ہوگی اسے تفصیلیہ کہیں گے۔ ڈیفینیشن یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں دینے کے لیے جو لفظ استعمال ہوں گے اسے تفصیلیہ کہتے ہیں، لیکن اس جملے میں اس سے پہلے 2 طرح کے الفاظ آئیں گے، مثلا حسب ذیل یا درج ذیل الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی ہم کسی بات کی وضاحت کریں گے، ایک جملے کی دوسرے جملے میں وضاحت کریں گے، وضاحت کرتے وقت پہلے جملے کے آخر میں درج ذیل یا حسب ذیل کا الفاظ کا استعمال۔ اگلا سٹیپ جی 5ویں نمبر پہ خاتمہ یا ختمہ، جسے وقف
مطلق بھی کہا جاتا ہے، جسے ہم انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوگا جی؟ بھرپور ٹھہراؤ یا مکمل ٹھہراؤ، یعنی جب بات ختم ہو جاتی ہے تو اینڈ پہ ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ جملے یا بات کے اختتام پر یا مخفف الفاظ کے درمیان یہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ مخفف حروف سے مراد جیسے BA یا MA، MBBS، وغیرہ۔ اب اگلا جو ہمارا لفظ ہے جی وہ کون سا ہے جی؟ سوالیہ یا استفہامیہ لہجہ، یعنی سوالیہ نشان۔ انگریزی میں یہ جی اس طرح ہوتا ہے اور اردو میں یہ آپ کے سامنے علامت ہے، یعنی پوچھنا یا دریافت کرنا۔ مطلب مظہر کہاں ہے، میری کتاب کہاں پڑی ہے، اور اینڈ پہ جی علامت، یعنی پوچھنا دریافت کرنا، یعنی کسی جملے میں کسی بات یا چیز کے بارے میں دریافت کرنا، یہ علامت جملے کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی چیز دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، تو یہ وہاں علامت استعمال ہوگی۔ نیکسٹ ہے جی علامت۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جی۔ علامت ایک ہے، نام تین ہے اس کے، اور تین ہی مطلب ہے۔ سب سے پہلے جی ندائیہ علامت وہی، اس کے بعد فجائیہ علامت وہی، استجابیہ علامت وہی، لیکن تینوں کے نام جو استعمال ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے پہلے جی ندائیہ، میں نے پہلے لکھا جی پکارنا یا مخاطب کرنا۔ جب ہم کسی سے مخاطب ہوں گے، پکاریں گے، بلائیں گے، جیسے جناب عالی درخواست میں لکھتے ہیں، جناب عالی، تو یہ ندائیہ کی علامت ہوگی۔ آگے فجائیہ، دکھ یا خوشی کے جذبات کے لیے، دکھ، ہائے، ہائے میں مارا گیا، ہائے ہائے، یہ علامت۔ اس کے بعد استجابیہ، استجابیہ تمنا یا حیرت، یعنی خواہش کے معنوں میں کہ کاش ہم میچ جیت جاتے، کاش میں پڑھ لیتا اور پاس ہو جاتا، یعنی حسرت کے معنوں میں، کاش ایسا ہو جاتا۔ یعنی علامت ایک ہے اور استعمال تین ہے، ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ۔ ندائیہ پھر سے سن لے جی، ندائیہ جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، پکارتے ہیں۔ فجائیہ دکھ یا خوشی کے جذبات کے وقت جو ہماری زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو اس کے سامنے علامت لگائی جاتی ہے۔ اور استجابیہ جب حیرت اور تمنا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتا، تو اس کے آگے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جملوں کے حساب سے استعمال ہونے والی علامات، یعنی جس طرح کا جملہ ہوگا اسی طرح کی، اس حساب سے یہ علامت آئے گی۔ نیکسٹ ہے جی واوین، جسے انگریزی میں انورٹڈ کوما کہتے ہیں۔ یہ کہاں استعمال ہوتی ہے جی علامت؟ خاص بات یا کسی اقتباس یا فرمان کے لیے، یعنی جب ہم کوئی بھی ریفرنس دیتے ہیں، کوئی بھی کال لکھتے ہیں، کوئی بھی خاص بات ہوتی ہے جو ہم خود چینج نہیں کر سکتے، کسی کا فرمایا ہوا کال، کوئی حدیث ہے، یعنی ایسے الفاظ جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، ایسی تحریر جو ہم ہو بہو اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے حوالے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جسے ڈیفینیشن دیکھیے جی، کسی کال، اقتباس یا فرمان کو تحریر کرتے وقت شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔
پھر سے جی سن لیں ایک دفعہ، انورٹڈ کوما کسی خاص بات کو بیان کرنے کے لیے، خاص لفظ کو بیان کرنے کے لیے، جیسے جملے میں قرآن مجید آ جاتا ہے تو ہم قرآن مجید کو انورٹڈ کوما میں لکھتے ہیں، یا کوئی خاص لفظ آ جاتا ہے تو اس کو ہم انورٹڈ کوما میں لکھتے ہیں، یعنی کسی بھی خاص بات، قول، حدیث، اقتباس کو کوٹ کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ہے جی کوسین یا خطوط وحدانی، جسے ہم بریکٹ بھی کہتے ہیں، اور یہ علامت کہاں استعمال ہوگی جی؟ جملہ مترجمہ میں سابقہ الفاظ کی وضاحت کے لیے۔ اب جملہ مترجمہ کیا ہے؟ جملہ مترجمہ ڈیفینیشن جی، جملے میں اضافی وضاحت کے لیے جس کا تعلق اصل عبارت سے نہ ہو، یعنی ایسے الفاظ، ایسے جملے جس کا تعلق اصل عبارت کے ساتھ نہ ہو لیکن بات کو وضاحت کے طور پر استعمال ہو۔ مثلا ادھر مثال لکھتا ہوں جی، علی بڑا اچھا لڑکا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا علی کون ہے، تو لہٰذا علی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جی میرا بھائی۔ اب تسلسل نہیں ٹوٹا جملے کا، لیکن اس نے بات کو وضاحت کر دیا کہ علی کون ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھانجا ہے، یعنی جملہ مترجمہ جو بات کی اصل بات کو وضاحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی سب سے آخر میں خط علامت جی لکیر ایک آپ کے سامنے ہے جی، یہ بھی علامت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ جملہ میں کوسین کی طرح استعمال ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پہ یہ جملہ ہے میرا بھائی، سیم علامت ہم اس کو ریز کر کے خط کو ادھر لگا سکتے ہیں، یعنی جملے میں کسی لفظ کی تشریح کے لیے الفاظ کے شروع اور آخر میں استعمال ہونے والی علامت۔ عزیز طلبہ، اب میں نے مثالیں دی ہیں کہ ایک علامت کو وہ کس انداز میں اور کتنے انداز میں پوچھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے جی میں نے پہلی ہی علامت کا استعمال کیا جی سکتا۔ اب اس کا انداز دیکھیے گا جی، 10 علامات ہیں، 10 کی 10 علامات کو وہ مختلف طریقوں سے آپ کو کس طرح سوال بنا کر پوچھ سکتا ہے جی۔ علامت دیکھیے جی، پہلے میں نے جو سوال بنایا سکتا کی علامت، یعنی علامات دے گا جی 4، ان میں سے سکتے کی علامت کون سی ہے جی؟ نمبر 3 یہ ہے جی۔ اس کے بعد وقف خفیف کسے کہتے ہیں؟ یعنی سکتے کا دوسرا نام۔ تو لہذا یہ ایسی علامات ہیں جن میں دو نام بھی ہیں، جیسے سکتے کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں۔ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ وقف خفیف کس کو کہتے ہیں؟ سکتے کو کہتے ہیں، خط کو کہتے ہیں، ختمہ کو کہتے ہیں، رابطہ کو کہتے ہیں۔ تو جواب ہمارا پاس الف جو سکتا۔ اس کے بعد وہ سکتے کی علامت پوچھ سکتا ہے کہ یہ کس چیز کی علامت ہے، یعنی واوین کی ہے، ندائیہ کی ہے، وقفہ کی ہے، سکتا کی ہے۔ تو علامت کون سی ہوگی جی؟ یہ علامت سکتے کی، ملٹیپل نمبر 4۔ اس کے بعد اور انداز کا کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شعر کا مصرع دے سکتا ہے۔ کس طرح جی؟ یہ علامہ اقبال کی غزل کا مصرع اولا نہ تخت و تاج میں آگے علامت استعمال ہوئی ہے جی، یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے۔ وہ پوچھ سکتا ہے کہ کون سی علامت کا استعمال ہوا، تو یہاں پہ کون سی علامت ہے جی؟ سکتے کی۔ تو آپ نے دیکھنا 4 ملٹیپل میں سے سکتا کہاں ہے، کتنے نمبر پہ ہے؟ یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہے۔ پھر سکتے کا مطلب کیا ہے؟ مختصر ترین ٹھہراؤ، مکمل ٹھہرنا۔ تو وہ میننگ کے طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں کہ مکمل مختصر ترین ٹھہراؤ کی علامت کون سی ہے۔ تو یہاں پہ 4 علامتیں دی ہوں گی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سکتے کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب مختصر ترین ٹھہراؤ۔ تو یہاں پہ کون سی علامت ہے جی سکتے کی؟ نمبر 3 پہ۔
پھر اور کس طرح سوال پوچھتا ہے؟ وہ پوچھ سکتا ہے کہ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنے کے لیے، یعنی یہاں پہ جو میں نے بات لکھی ہے، جملے میں مختلف ناموں اور واقعات کی جزیات کو الگ الگ بیان کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بھی سکتے کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس نے جواب آگے پوچھے ہیں جی وقفہ، سکتہ، ندائیہ یا رابطہ، تو جملے کے اجزاء کو کون سی علامت علیحدہ علیحدہ کرتی ہے؟ تو وہ کون سی ہے جی؟ سکتہ۔ آگے کم ٹھہراؤ، یعنی مختصر ترین ٹھہراؤ بھی اس کا مطلب ہے، کم ٹھہراؤ بھی اس کا مطلب ہے سکتے کا۔ تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ کم ٹھہراؤ کی علامت کون سی ہے؟ تو یہاں پہ 4 علامتیں ہوں گی، تو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس سکتہ ہے۔ تو عزیز طلباء یہ 10 علامات ہیں، وہ 10 علامات کو ہر انداز سے آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے، اس لیے آپ کو بالکل 1 سے لے کر 10 تک ترتیب جو ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہر علامت کا نام اور اس علامت کی پہچان آپ کو اچھے سے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ 4 علامات تک، 1 2 3 علامات تک ایسے ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک مختصر ٹھہراؤ، یعنی سکتہ مختصر ترین ٹھہراؤ، وقفہ سکتے سے زیادہ ٹھہرنا، رابطہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ، یعنی ایسی علامات ہیں کہ اگر آپ کی ترتیب خراب ہوگی تو آپ جواب غلط دے سکتے ہیں۔ تو عزیز طلباء آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ عزیز طلباء امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی لیکچر کو دوسری دفعہ غور سے سنیں تو آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا اور آپ کا 5 نمبر کا سوال جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔